بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ضد کی ایک مثال دیتا ہوں، خفا نہ ہو۔ وہ یہ کہ یہ نئے نئے فتنہ نکلتا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے، یہ ڈاکٹر مسعود کا ہے، یہ جماعت المسلمین ہے، یہ حزب اللہ ہے، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ تو اس کے لیے بنوری ٹاؤن میں علماء کا ایک اجلاس ہوا، تقریباً آج سے 20 یا 25 سال پہلے۔ سب علماء بڑے موجود تھے۔ اس میں ایک تجویز یہ رکھی گئی کہ یہ جو شخص نئی نئی باتیں کرے ان کو آپ لوگ بنوری ٹاؤن میں یا جامعہ فاروقیہ میں یا دارالعلوم کراچی میں طلب کریں، اپنے موجودگی میں ایک عالم نہیں، سب جمع ہو گئے اور اس سے دریافت کریں کہ یہ باتیں آپ کرتے ہیں، اس سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، علمی لغزش ہے تو سمجھ لے گا، اعلان کر لے گا یہ ہمارا آدمی ہے، البتہ اس مسئلے میں غلطی ہے۔ اور اگر وہ غلطی پر ہے اور ضدی ہے اور نیا نظریہ حق کے خلاف پیش کرتا ہے تو سب مل کر کے اعلان کرو کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی پارٹی دروغگو ہے اور یہ نظریات اس کے درست نہیں ہے، خواہ وہ مسعود الدین کمال ہو یا مسعود جماعت المسلمین والا ہو یا پروفیسر وہ دوسرا ہو یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہو۔ سب نے طے کیا کہ تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ بعد میں پوچھتا رہا کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، کہ اس پر عمل اس لیے نہیں ہوا کہ صرف بعض افراد اس میں نمایاں ہو جائیں گے اور باقی مٹ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک میں نے کہا یہ تو آسان طریقہ تھا، آپ بڑے ادارے جو 3 ہیں یہ اپنے نمائندے مقرر کریں اور وہ دریافت کریں، بغیم بینہم، ضد کر کے آپس میں ایک بہترین نظام کو درہم برہم کر دیا۔ سواد اعظم اہل سنت بنا اور یہ تمام لوگ گھبرائے ہوئے۔ صحابہ اور دیوبندیت کی حمایت و نصرت آسمان و زمین سے ہو رہی تھی، اور شاید کہ کراچی شہر میں کسی کی ایسی اہمیت ہو، لیکن آپس کے لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، بغیم بینہم، آپس میں ضد کر کے۔ میں نے یہاں سواد اعظم کا احیاء کیا اور کراچی کے علماء کو جمع کیا، اور مقصد تھا دیوبندی مساجد اور مدارس کا دفاع۔ مولانا تشریف لائے، اس میں اچانک آئے، مدعو نہیں تھے، ویسے ملنے آئے فضل الرحمان صاحب۔ وہ پہلے سواد اعظم سے کو ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی ظاہر کی۔ پھر بھی ان کے جمعیت کے ساتھیوں کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا پر یہاں کا غرض واضح نہیں ہوا، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ ان کے ووٹ ٹوٹیں گے، بلکہ یہ مذہبی دفاع کے لیے ہے کہ ہماری مسجد اور مدرسوں میں کوئی بد انتظامی نہ ہو جائے، کوئی ناکارہ عنصر نقصان نہ پہنچائے، اور یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ میں نے اس کا منشور لکھا ہے، الاقسام میں شائع ہے، سواد اعظم اہل سنت نئے دور کے آغاز کے ساتھ۔ تو مجھے کسی نے کہا مولانا فضل الرحمان نے سواد اعظم ختم کیا۔ میں نے کہا مولانا پہلے میاں اجمل قادری سے جان چھڑا لے، سمیع الحق سے جان چھڑا لے، اپنے 10 دڑوں سے جان چھڑا لے، نظریاتیوں سے جان چھڑا لے، وہ ان تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے شیر ببر ہے کہ جو دیوبندی مسالک کے تحفظ کے لیے غصہ ہو گئے میں بھی، اور یہ باتیں میں نے مولانا کی موجودگی میں بھی کہی، ہنس پڑے بہت۔ میں نے کہا جو عناصر میرے ساتھ تھے اس میں، ان سے مجھے اطمینان نہیں تھا۔ نام لینا سب کا ٹھیک نہیں ہے، نام تو بہترین تھا، سواد اعظم اہل سنت، اور دفاع مسلک کے لیے اکسیر تنظیم ہے، لیکن افسوس کہ جو لوگ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، میں نہیں چل سکتا، میرا عذر، بجائے ان کو برا کہنے کے ہم ہی برے نکلے، اور الیاذ باللہ
اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں بغیم بینہم زد کر کے آپس میں زد اور اناد برا ہو اختلافات کا بھی بہترین اور قیمتی چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج وہ میلاد کے نام پر شرپسندی پر مشتمل جلوس نکالتے ہیں۔ ہمارے غریب اور مسکین امام خطیب مسجد میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کو بچانے کے لیے کوئی تنظیم نہیں۔ امام و خطیب نمازیں پڑھائیں یا مقدمات لڑیں، یہ تنظیم کا کام ہے۔ لیکن بغیم بینہم زد کر کے آپس میں مذہبی حیثیات کو کمزور کیا جاتا ہے۔ مولانا کی ہم تعریف منقبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عصمت کے مقام پر ہے۔ جہاں موقع آئے گا وہاں ہم اپنا اظہار حق کا کریں گے، اور کیا۔ ہم کسی کے سیاسی غلام تھوڑے ہیں، نہ کسی کے مزدور ہیں۔